الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کو مٹانے والے چند اعمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، ناگواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مکمل طور پہ صحیح طرح وضو کرنا سنت کے مطابق، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی حقیقی رباط ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بیچتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ جو جاندار و بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں، یعنی اذان کے وقت، تو اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی ہے۔ پانچوں نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی 5 نمازوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ وقت کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار وغیرہ کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو جسم پر میل کچیل لگ جاتی ہے اور پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار کے غسل کرنے سے اس کے جسم پر سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال نمازی کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردی کے موسم میں باہر تشریف لاتے ہوئے دیکھا اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، یعنی کبیرہ گناہ سے بچے۔ رواہ مسلم۔ 5 نمازوں اور جمعے کا اہتمام کیجیے اور جنابت کے بعد غسل کیجیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور امانت کا ادا کرنا، یہ اپنے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، امانت کا ادا کرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنابت کے بعد غسل کرنا، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت یعنی نجاست ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کیجیے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کرامن کاتبین کسی آدمی کی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تم دونوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان میرے بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتکاب معاصی سے تم جل رہے ہو، یعنی گناہوں میں پڑے ہوئے ڈوبے ہوئے ہو۔ جب تم صبح کی نماز پڑھ لیتے ہو تو وہ اس کو دھو دیتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے صبح کی نماز۔ پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہوں کو پھر دھو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو۔ پھر جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو نماز پھر تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو پھر نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو نماز پھر تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور جب تم سو جاتے ہو تو تمہارے خلاف کوئی بات نہیں لکھی جاتی حتیٰ کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رات گزاری تاکہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی آخری شب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو گویا انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جس کا ان کو گمان تھا، یعنی حضرت سلمان کی کثرت عبادت کو وہ نہیں دیکھ سکے۔ یہ بات انہوں نے حضرت سلمان سے عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان 5 نمازوں کی محافظت کرو، کیونکہ یہ فرض نمازیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبائر کا ارتکاب نہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے گر جاتی ہیں، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں اس سے جھڑ چکی ہوتی ہیں، یعنی جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے جھڑنے لگتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے اللہ کے لیے رکوع کیا یا سجدہ کیا تو اللہ اس رکوع سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور ایک گناہ کو، خطا کو معاف فرمائیں گے۔